اب اس پر ایک حدیث سن لیں۔ امام قرطبی علیہ رحمہ نے التذکرہ کے اندر یہ حدیث لکھی ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو 10 محرم سن 61 ہجری جمعہ والے دن دوپہر کے وقت حضور کی اہل بیت میں سے حضرت ام سلمہ نے خواب میں دیکھا، اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس کا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا۔ خواب میں نبی کریم علیہ السلام کو کس حال میں دیکھا؟ یہ سن یاد رکھنا، سن 61 ہجری 10 محرم جمعہ کا دن دوپہر کا وقت، جمعہ سے کچھ دیر پہلے خواب میں دیکھا۔ کس حال میں؟ نبی کریم علیہ السلام ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے سفر سے تشریف لائے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی پگڑی کے نا یہ جو پیج ہوتے ہیں یہ تھوڑے ڈھیلے ہیں، بندہ سفر کرے، کئی دن کی باندھی ہو یا سفر کیا ہو تو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ چہرہ انور پر، داڑھی مبارک پر ایسا ہوتا ہے جیسے مٹی سرکار کے چہرے کو چوم رہی ہے، داڑھی کو تھوڑے سفر کے آثار معلوم ہوتے ہیں۔ تو ہاتھ میں حضور کے ایک شیشی ہے، بوتل ہے شیشے کی، اس میں لہو ہے، خون ہے۔ تو خواب کے اندر ہی پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شہیدت قتل الحسین آنفا، فرمایا کہ ابھی ابھی کربلا کے اندر میرے نواسے کو شہید کیا گیا ہے۔ فرمایا میں صبح سے ان کی شہادت گاہ پر موجود تھا، میری آل اولاد کا خون زمین پر گرتا رہا اور میں اپنے ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کر اس بوتل میں ڈالتا رہا۔ خواب ختم ہو گیا، انہوں نے فوراً وہ وقت نوٹ کر لیا، 10 محرم جمعہ دوپہر کا وقت۔ وہ جب کچھ مہینوں کے بعد کربلا کے شاہ سوار جو باقی بچ گئے تھے، وہ جب چلتے چلتے مدینہ شریف میں دوبارہ پہنچے نا، تو پوچھا کس دن شہادت ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا جی 61 ہجری 10 محرم جمعہ کا دن دوپہر کے وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ تو انہوں نے نوٹ کیا، تو بالکل یہ وہی وقت ہے جس وقت انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں اس حال میں دیکھا تھا کہ حضور علیہ السلام پریشان بھی ہیں، اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں ایک شیشی ہے جس کے اندر کیا ہے؟ خون ہے۔ اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے روضہ انور میں اللہ کے فضل سے زندہ ہیں، اور اللہ نے مجبور نہیں رکھا، اتنی پاور طاقت شان عطا فرمائی ہوئی ہے کہ اگر حضور چاہیں تو اپنے روضے سے کربلا کے میدان میں جلوہ فرما سکتے ہیں اور سارا منظر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اچھا، کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ خواب کی بات ہے، اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہے؟ کوئی یہ نہ سمجھے یہ فتنوں کا دور ہے، ہو سکتا ہے کوئی یہ وسوسہ ذہن میں ڈال لے۔ تو اس کے جواب میں آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ میں خواب دیکھوں کہ میرے خواب میں کوئی بندہ آیا ہے، میں اسے کہوں گا یار تو میرے خواب میں آیا ہو، کہ اچھا پھر بتا کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے اس کو نہیں پتہ، سمجھ آئی نا؟ کوئی مجھے خواب میں دیکھے گا، وہ مجھے بتائے گا، میں کہوں گا اچھا پھر بتاؤ کیا خواب میں دیکھا، وہ بتائے گا یہ ہوا وہ ہوا۔ اس کا مطلب ہے میں کسی کے خواب میں جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ، آپ کسی کے خواب میں جا رہے ہیں، آپ کو بھی بولیے نہیں پتہ۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کا یہ معاملہ نہیں ہے، میں کسی کے خواب میں جانے کا ارادہ نہ بھی کروں پھر بھی وہ مجھے خواب میں دے سکتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کو خواب میں صرف وہی دے سکتا ہے جس کے خواب میں حضور خود ارادہ کر کے تشریف لاتے ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ یہ فرق ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اور دوسرا، کوئی بندہ مجھے خواب میں دیکھے، آپ کو خواب میں دیکھے، آپ کے بزرگ کو خواب میں دیکھے، کسی بھی انسان کو کوئی بھی بندہ خواب کے اندر دیکھے، ضروری نہیں کہ جس کو اس نے خواب کے اندر دیکھا ہے وہ وہی ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کی شکل میں آ گیا ہو، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے جب بندہ مرنے لگتا ہے نا تو اس وقت شیطان بھی آ جاتا ہے، بندے پر غنودگی طاری ہوتی ہے نا، بے ہوشی سی، تو شیطان آتا ہے آنکھوں کے سامنے، کہتا ہے
اور باپ کی شکل میں آ گیا، کبھی دادے کی شکل میں کہتا ہے ہم مسلمان مرے تھے کچھ فائدہ نہیں ہوا، ہم مسلمان مرے تھے کچھ ہاتھ نہیں آیا، او یہودی مذہب سچا ہے چل یہودی ہو جا، ابھی بھی ٹائم ہے تمہارا نہیں ہے چل یہودی ہو جا۔ تو مرتے وقت جب بندے کی روح نکل رہی ہوتے تو شیطان باپ کی شکل میں، دادے کی شکل میں، رشتہ داروں کے روپ میں آ جاتا ہے، اور ان رشتہ داروں کی شکل میں آتا ہے جو دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، تاکہ بندہ اعتماد کرے اس پر۔ شیطان اس لیے دھوکہ دینے کے لیے آتا ہے، کہتا ہے میں مسلمان مرا تھا، میں پھنس گیا ہوں کیونکہ مسلمانوں کا مذہب سچا نہیں ہے، تو یہودی بن کے مر، تو عیسائی بن کے مر، بچ جائے گا۔ تو شیطان رشتہ داروں کی شکل میں، ہمسایوں کے روپ میں، باپ بیٹے کے روپ میں آ سکتا ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں ذرا سن لیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، فرمایا جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھا ہے اس نے واقعی مجھے ہی دیکھا ہے، اس نے واقعی مجھے ہی دیکھا ہے۔ آگے سرکار نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ، فرمایا سن لو جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھا وہ ضرور بالضرور میں مصطفیٰ کو جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا۔ جس نے خواب کے اندر دیکھ لیا وہ جاگتے ہوئے بھی، اور یہ سرکار کا وعدہ ہے، جو حضور کو خواب میں دیکھ لیتا ہے نا وہ ضرور 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 جاگتے ہوئے بھی نبی کریم علیہ السلام کو۔ اب یہ بتاؤ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور سرکار کا وعدہ ہے کہ جو مجھے خواب میں دیکھے گا وہ مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا۔ تو جاگتے ہوئے بندہ کس کو دیکھ سکتا ہے؟ ہاں جی، عام مرنے والوں کو ہم خواب میں دیکھ سکتے ہیں لیکن جاگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ جاگتے ہوئے ہم اسی کو دیکھیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے حیات جسمانی روحانی دونوں عطا فرمائی ہوں۔ سمجھ آئی نا؟ تو نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے جو مجھے خواب میں دیکھے گا وہ مجھے عن قریب جاگتے ہوئے بھی ضرور دیکھے گا۔ اچھا، اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو مجھے خواب میں دیکھے گا وہ عن قریب مجھے جاگتے ہوئے دیکھے گا، فرماتے ہیں ضرور دیکھے گا، کیونکہ یہ حضور کا ارشاد ہے، غلط نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ حضور کا ارشاد ہے، ضرور دیکھے گا۔ فرماتے ہیں چاہے وہ موت سے کچھ دیر پہلے ہی دیکھے، جاگتے ہوئے آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھے گا ضرور، کیونکہ یہ بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے وعدہ فرمایا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے موت کے وقت جب روح قبض ہونے کا ٹائم آیا، اولاد کے لیے پریشان ہوئے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے دیکھا، جاگتے ہوئے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کبھی سرکار ان کے خواب میں تشریف لائے ہوں گے، تو اب حضور جاگتے ہوئے بھی ان کو اپنے دیدار کی دولت عطا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ سمجھیں؟ تو پھر زندہ ہوئے کہ نہ ہوئے؟ ایک اور بات بھی سن لیں، شاہ صاحب جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، بڑی کتابیں بھی لکھی۔ آپ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے انفاس العارفین، انفاس العارفین، یہ آپ کی کتاب ہے۔ اس کے اندر آپ نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ کمالات عزیزی میں بھی لکھا ہوا ہے، جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ کی سیرت پر ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو انفاس العارفین میں لکھا ہوا ہے کہ سرہند شریف میں، وہ حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کا جو علاقہ ہے سرہند شریف، وہاں پر دو قرآن کے حافظ، اور ٹبے نہیں ہوتے بنے ہوئے، ٹبے، ٹیلا، ٹیلے کے اوپر بیٹھ کر دو قرآن کے قاری قرآن کا دور کر رہے تھے۔ دور تو سمجھتے ہوں گے نا، ایک سناتا ہے پھر دوسرا سناتا ہے، ایک دوسرے کو منزل سناتے ہیں۔ تو دو قرآن کے قاری دور کر رہے تھے، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس اچانک چند لوگ آئے،
جن کا لباس، جن کا بول چال انداز سارا عربی ہے، وہ آئے اور ان کا جو سردار تھا وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا، پچھلے لوگ بھی سارے آ کر پاس بیٹھ گئے، تو وہ قرآن پڑھتے رہے۔ آپ دیکھیں گے نا حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے نا، کوئی آ کر بیٹھ جائے، کہتے ہیں یار تھوڑے بیٹھ جاتے، تھوڑا رکوع پورا ہو جائے، منزل پوری ہو جائے، تو وہ بھی قرآن پڑھتے رہے۔ وہ آنے والے جو لوگ تھے وہ بیٹھ گئے اور ان کا سردار بھی تشریف فرما ہو گیا، باقی لوگ بھی ان کے پیچھے بیٹھ گئے، قرآن پڑھتے رہے، سنتے رہے، پڑھتے رہے، سنتے رہے۔ ادھر وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ آنے والے جو کہتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ایسے فرما رہے ہیں جیسے آیت پڑھتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یوں دور چلتا رہا، وہ آنے والے سبحان اللہ کہتے رہے، دور مکمل ہوا۔ اب دور مکمل ہونے کے بعد جو عربی سوار آئے تھے ان کے سردار نے کہا جزاکم اللہ خیرا حقیتما حق التلاوہ، او قرآن کے قاریو اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے قرآن پڑھنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا حقیتما حق التلاوہ۔ تو بڑے خوش ہوئے، دعائیں دیں اور چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو یہ آپس میں حافظ صاحب آپس میں باتیں کرنے لگا، یہ کون تھے یار، پتہ نہیں یار کون تھے، لیکن دیکھا چہرہ کتنا خوبصورت تھا۔ وہ دیکھا جب سبحان اللہ کہتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا تھا، دیکھا نہیں تھا؟ جب سبحان اللہ کہتے تھے، کلام فرماتے تھے تو ایسے نور کی کرنیں نکلتی تھی، دیکھا نہیں تھا؟ کیا چہرے پر نور، کیا حسن، کیا جمال، کیا روب، کیا شان تھی ان کی، سبحان اللہ۔ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یار پتہ نہیں کون تھے، ہمارے پاس آئے، ہم خدمت بھی نہ کر سکے، تعارف بھی نہ کر سکے، نہ کرا سکے، کون تھے؟ بہرحال جو بھی آیا تھا کوئی شان والا۔ ایسے آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ اچانک ایک اور شخص ہے گھوڑے پر، اس کا بھی وہی انداز، وہی لباس، وہی چال ڈھال، آ کر کہا قرآن کے حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے کہا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انفاس العارفین میں لکھتے ہیں، اس آنے والے نے کہا قرآن کے قاریوں مجھے بتاؤ، کیا ابھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے تھے؟ بتاؤ تو صحیح نا، کیا تمہارے پاس حضور خود جلوہ فرما ہوئے تھے؟ اب انہوں نے ماتھا پکڑ لیا، کہتے ہیں اللہ اکبر، کہتے ہیں یار آئے تو تھے لیکن افسوس ہم تو تعارف بھی نہ کر سکے، ہم تو پوچھ بھی نہ سکے کہ آپ کون ہیں، نہ انہوں نے ہمیں بتایا نہ ہم پوچھ سکے، بس ہم ان کا چہرہ دیکھتے رہے اور تلاوت کرتے رہے۔ بڑی شان والے تھے، وہ اللہ کے محبوب تھے۔ انہوں نے کہا اپنے نصیب پر مان کرو، اللہ کے محبوب اپنے صحابہ کے ساتھ تمہارا قرآن سننے تشریف لائے تھے۔ تو آگے شاہ صاحب کیا لکھتے ہیں؟ آگے لکھتے ہیں اس آنے والے نے کہا چنگا السلام علیکم، میں بھی چلے آؤں۔ اب یہ دوڑ پڑے، جا کر گھوڑے کی بھاگیں پکڑ لی، کہتے ہیں پہلے غلطی ہوگی، اب تو غلطی نہیں کریں گے نا، تو بتا تو کون ہے، تم بتاؤ۔ انہوں نے کہا جس کا پوچھنا تھا اس کا پوچھا نہیں، میرا پوچھ کے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے محبوب کی خبریں رکھتے ہو، معمولی تو نہیں نا، حضور کے رازدار معلوم ہوتے ہو، بتاؤ تو صحیح نا تم کون ہو؟ انہوں نے اپنے چہرے سے ایسے کپڑا اتارا اور کہا انا ابو ہریرہ، اور میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا غلام حضرت ابو ہریرہ ہوں۔ پھر فرمایا کہ کل روضہ شریف میں حضور نے اپنے غلاموں کو بلایا تھا اور فرمایا تھا وہ ہندوستان کا علاقہ ہے سرہند، وہاں دو قرآن کے قارئ بڑی محبت، ذوق اور شوق سے قرآن کا دور کرتے ہیں اور مجھے ان کا قرآن پڑھنا بڑا پسند آیا، چلو میرے صحابہ کل ہم اپنے غلاموں کا قرآن سننے کے لیے خود ان کے پاس تشریف لے کے جائیں گے۔ تو کہا اپنے نصیبوں پر مان کرو، اللہ کا محبوب اپنے صحابہ کے ساتھ تمہارے پاس تشریف لے کر آیا تھا۔ اللہ اور ایک اور بات مزے کی بتاؤں، یہ جس نے لکھا ہے نا تقویت الایمان میں کہ معاذ اللہ رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، یہ شاہ ولی اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ حضور قرآن سننے بھی آئے، جو بتا رہے ہیں وفات کے وقت کہ مجھے یہ غم تھا اور حضور آ چکے ہیں سامنے، وہ شاہ ولی اللہ جو کہتے ہیں کہ حضور زندہ ہیں اور یہ ان کا پوترا ہے۔
پوترا کہہ رہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے، اور دادا کہہ رہے ہیں، بولیے اچھا دادا پہلے ہوتا ہے یا پوترا؟ اس کا مطلب ہے پہلے ماننے والے تھے، پہلے کیا تھے؟ پہلے ماننے والے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ پہلے والے لوگوں کا جو عقیدہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے نا اسی پر رکھے۔ ٹوپی چینج کر لو ضرورت پڑ جائے، کپڑا چینج کر لو، گھر چینج کر لو، گاڑی چینج کر لو، سواری چینج کر لو، لیکن اللہ کا واسطہ کبھی اپنا ایمان چینج نہ کرنا، ایمان چینج نہ کرنا، سمجھ آئی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ معاویہ صحابی کے اندر سے یزید پیدا ہو جاتا ہے، سمجھ آئی نا؟ وہ ایسا ہو جاتا ہے، باپ اللہ کا نبی نوح علیہ السلام اور بیٹا انہو لیس من اہلکا، اللہ فرماتا ہے یہ آپ کا نہیں، کیونکہ اس نے آپ کے طریقے کو، تو باپ کا عقیدہ اور بیٹے کا عقیدہ اور ہو جاتا ہے۔ اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے دوسری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، خدا کا واسطہ کبھی اپنا عقیدہ اور ایمان نہ بیچنا، ایمان تبدیل نہ کرنا۔ ایمان اور عقیدہ وہی ہے جو اللہ کے ولی دے گئے ہیں، جو صحابہ ہمیں دے کر گئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو بیان ہوا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔